جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے، اور پھر اس پر جتنا اور شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر ایک کی حق والوں کی غلامی سے مستفیض فرمایا ہے۔ یہ جتنی بڑی ہم بات کریں یہ اتنی کم ہے، لیکن یہ بات یہی ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو بہرحال ہمارے بابا جی یہ کہا کرتے تھے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضرات وقار بلا تاخیر میں قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ سے بات فرمائے۔ میرا محبوب رب العالمین اپنے محبوب آقا کی ذات پر جو قرآن نازل فرمایا اس میں ارشاد پاک فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں قل، میرے محبوب آپ کہہ دیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و مخشایا، میری زندگی، و مماتی، میرا دنیا سے اٹھ جانا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرے مالک تیرے لیے ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، میرے محبوب سب سے کہہ دو میرا زندہ ہونا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ للہ رب العالمین مالک الملک تیری ذات کے لیے ہے۔ کوئی بھی فقہا لکھتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس میں یہ نیت رکھی جائے میرا رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، تو پھر آپ کا وہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ جب آپ کا کوئی عمل بھی دنیا داروں کے لیے ہوگا، جاگیرداروں کے لیے ہوگا، بڑے سے بڑا آپ عمل کر لیں لیکن اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا، شاباش ملے گی کچھ دن کے لیے یا منہ پر ملے گی، پس پشت آپ کو گالیاں ملے گی، لیکن کوشش یہ کیا کرو اللہ کی ذات راضی رہے، سرکار کی ذات راضی رہے، اور سرکار کے وفاداروں کی ذاتیں جو ہیں وہ راضی رہنی چاہیے۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین ناظرین، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کچھ سوال میں نے جوابی شکل میں تحریر کیے ہیں۔ پہلا سوال، قربانی کی اصل اور حکم کیا ہے؟ قربانی کی اصل اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قربانی دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یاد بھی ہے اور آپ کی چھوڑی گئی ایک عظیم شناخت بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دوسرا، اس کی مثال یہ ہے اعلیٰ ہونے کی کہ اس قربانی کو پھر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بھی صبح قیامت تک زندہ رہنے کی بڑی محبت کے ساتھ تاکید بھی کی ہے اور خود اس پر عمل بھی فرمایا ہے۔ وہ قرآن کریم سورہ کوثر میں اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب آپ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیا کریں، نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے، قربانی کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک جمعہ پہلے اس سے میں نے جو قربانی پیش کی تھی حضرت حابیل اور قابیل کی، کہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی گندم اور بکری، یہ قربانی کا سلسلہ آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، تاریخ میں ہمارے واقعے یہ بھی ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ کا عبد المطلب نے جب قرعہ ڈالا تھا تو عبداللہ کا نام آتا تھا بار بار، تو پھر اونٹوں کی قربانی، اونٹ بڑھائے گئے تھے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ میں نے آپ کو وہ بھی سنایا ہے، بہرحال توجہ چاہوں گا۔ دوسرا سوال ہے، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام، ذبح کر دینے کا نام قربانی کہلایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، قربانی کے فضائل، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا دربار گوہر بار لگا ہے، وہ کیسا عظیم منظر ہوگا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پیغمبر کے درمیان جلوہ فراز ہوں گے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک صحابہ کے درمیان آرام فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟
میرے محبوب کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر نے یہ سوال سن کر فرمایا او میرے غلاموں، قربانیاں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رہتی دنیا تک صبح قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو میرے غلام صبح قیامت تک تر و تازہ بھی رکھیں گے اور یاد بھی بڑے احسن طریقے سے فرمایا کریں گے۔ حضرت صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی یاد ہے یا رسول اللہ قربانی ہم کریں گے، قربانی میں ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے غلاموں جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ میں عطا فرمائے گا، خون کے بدلے میرا رب العالمین کیا عطا فرمائے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب میرا غلام قربانی کرنے کے لیے اپنا جانور زمین پہ لٹاتا ہے، خون کا قطرہ پہلا زمین سے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے شخص کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے گناہ اللہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ جذبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اصحاب پیغمبر سے جناب والا یہ خود عطا فرمایا۔ اب حدیث پاک کا مفہوم، پاک پیغمبر تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حالت ایمان پر رہ کر قربانی کرتا ہے، جانور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ کے محبوب کی سنت کو تر و تازہ کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور پہ چھری پھیرتا ہے، میرے محبوب کریم نے فرمایا اللہ اسے ایک بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ اسے حجاب بنا دیتا ہے، یعنی پردے میں رکھ دیتا ہے، اللہ جنت کے قریب کر دیتا ہے اور جہنم سے اسے دور فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی کرنے کا فائدہ۔ سوال نمبر 4، کیا قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، اس پر سال گزرتا ہے تب زکوٰۃ انسان پہ لازم اور ملزوم ہو جاتی ہے ادا کرنا، لیکن قربانی کے لیے کیا آیا اس مال پر سال گزرنا ضرور ہے تب جا کر اس پر قربانی واجب ہوگی؟ نہیں، قربانی کرنے کے لیے انسان کے لیے جو پیسے ہیں اس کے پاس اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی والے دن اس کے پاس پیسے آ گئے اس پر واجب ہو گئی، قربانی کے 1 دن پہلے آ گئے قربانی واجب ہو گئی، 10 دن پہلے آ گئے قربانی واجب ہو گئی، قربانی کی عید قربان کا دوسرا دن تھا پیسے آ گئے پھر بھی واجب ہو گئی، تیسرے دن اس کے پاس پیسے مال و دولت آ گئے پھر بھی واجب ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا قربانی کرنے کے لیے مال پر دولت پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس لمحے وہ تمہارے قریب قربانی کے قریب تمہارے پاس مال و دولت آ جائے تم صاحب نصاب کہلائے جاؤ گے، تم پر قربانی واجب ہو جائے گی اور تم قربانی کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ اب قربانی کرنے کا ثواب آپ نے سنا، نہ کرنے کا گناہ کیا ہے؟ پاک پیغمبر تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ان کے متعلق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان سے کہہ دو عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کو ان کی عید پڑھنا پڑھانا بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہو کر اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر لی، اس لیے اللہ ان سے ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہو تو رسول بھی ناراض ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے میرے محبوب فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا؟ استطاعت رکھنے کے باوجود جب بندہ قربانی نہیں کرتا حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سوال نمبر 5، قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق یعنی طلوع آفتاب سے لے کر اور
12 ذوالحج کے غروب آفتاب تک، 10 11 12 3 دن غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہوتا ہے، اور صبح طلوع صادق سے شروع ہوتا ہے، اور 12 ذوالحج کی عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے تک سورج کے قربانی کا وقت رہتا ہے۔ یہ 3 دن قربانی کے لیے مختص ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4، کیا قرضدار پر قربانی واجب ہے؟ قرضدار پر قربانی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے قرضدار پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرضدار کے پاس اتنا قرضہ ہے، اتنے پیسے موجود ہیں کہ جن سے وہ اپنا قرضہ دے سکتا ہے، لیکن دیا اس نے نہیں، اب اسے اختیار ہے، شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے پاس چونکہ پیسے موجود ہیں، اب وہ قربانی کرے اور بعد میں اپنا قرض اتارے، کیونکہ اس کے پاس مال دولت موجود ہے اور دن آ چکے قربانی والے، چاہے جائے کہ وہ قرضدار ہے، لیکن اگر قرضہ ختم کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر اسے اختیار ہے، اسے حکم ہے کہ وہ قربانی کرے اور پھر اس کے بعد اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کرے۔ سوال نمبر 5، کیا کوئی ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی کرے گا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی کرے گا؟ تو ہاں، ایک صورت میں ہے ایسا شخص جو غریب ہو، مسکین ہو، نادار ہو، کوئی بھی ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن ایک صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کس صورت میں؟ جب وہ منت مانے گا کہ آئندہ آنے والے سال یا اس سال انشاءاللہ میں قربانی کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے، یہ اس نے منت مانی ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، چاہے غریب ہے یا مسافر ہے یا کوئی بھی ہے، منت کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسا شخص وہ مالک نصاب کہلایا جائے گا۔ جانوروں کی جن کی قربانی کی جائے گی ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ ہے، اس کی 5 سال عمر، گائے ہے، بھینس ہے، ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، بکرا ہے، بکری ہے، اس کی 1 سال عمر ہونی چاہیے، بیڑ یا دمبا ہے، اس کی بھی 1 سال ہونی چاہیے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر بیڑ کا بچہ یا دمبے کا بچہ 6 مہینے کا ہو، دیکھنے والا بندہ عقل مند اسے دیکھے تو سال کا لگتا ہو، تو پھر شریعت کہتی ہے 6 مہینے کا بھی تمہارا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قابل قبول سمجھا جائے گا۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی انسان کے لیے جائز نہیں ہے؟ مطلقاً پہلا جواب اس کا یہ ہے، ہر عیب سے پاک جانور ہوگا تب اس کی قربانی ہوگی، زیادہ کمزور ہوگا قربانی نہیں ہوگی، اس کے چلنے پھرنے میں لنگڑا پن ظاہر ہوگا پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کے دیکھنے میں بینائی کا مسئلہ ہو یعنی اندھا شکل اختیار کرنے والا جانور ہو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہے، زیادہ لاغر یعنی کمزور ہو گیا ہو، خود چل کے بمشکل جاتا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہے، جس کی دم کٹی ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہے، جس کے چہرے کو داغا گیا ہو یا کوئی حصہ کاٹ دیا گیا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ مختصر حاصل کلام نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ قربانی کا جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 8، کیا قربانی کے جانور سے فائدہ بندہ اٹھا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے جناب والا بھینس لائی اور وہ اس حالت میں آپ نے لائی کہ وہ دودھ دے رہی ہے اور عید کے 4-5 دن باقی ہیں، آپ چاہتے ہیں یار اگر اس کے تھنوں میں دودھ رہا اسے تکلیف ہوگی تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کا دودھ دو دیتے ہیں۔ اب شریعت نے اختیار تمہیں دیا ہے، تم دو سکتے ہو دودھ، لیکن تم خود پی نہیں سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیا کر سکتے ہو؟ وہ لے کر کسی فقیر کو، غریب کو صدقے کے طور پر دے سکتے ہو۔
اس صورت میں اس مال سے تمہیں یہ نفع ملے گا کہ جو دودھ یتیم اور غریب کے بچے پئیں گے ان کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں تم قربانی والے جانور سے نفع لے سکتے ہو۔ سوال نمبر 9، آپ نے قربانی کا جانور لایا، چند دن باقی تھے اور بھینس نے بچہ دے دیا، گائے نے بچہ دے دیا، اب کیا حکم ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے 2 آپشن ہے ہمارے پاس۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے چند دن پہلے اسے بھی اس کی والدہ کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت اسی طرح تقسیم کیا جائے گا اس میں مکس کر کے ہر بندے پر۔ اور دوسرا یہ آپشن ہمارے پاس ہے کہ اگر اتفاق رائے سے 7 بندے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ذبح نہیں کرتے، بچہ ہے چھوڑ دیا جائے، تو پھر یہ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دیں، وہ آپ سب مل کر اچھی نیت کے ساتھ کسی فقیر کو دے دیں، وہ پالے گا پوسے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ ان 7 بندوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آپشن دوسرا ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال نمبر 10، جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، 5 بندے ہو گئے، 7 بندے ہو گئے، 3 ہو گئے، 2 ہو گئے یا 1 ہو گیا، ان قربانیوں کے اندر کیا تم صدقے کا حصہ رکھ سکتے ہو؟ حقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہو؟ موقع کس کا ہے؟ قربانی کا۔ سوال کیا ہے؟ قربانی کے جانور میں تم حقیقہ صدقہ یہ 2 حصے فالتو اس کے اندر لگا سکتے ہو یا کہ نہیں؟ تو شریعت اس کا جواب ہاں میں دیتی ہے، ہاں تم دونوں کام کر سکتے ہو۔ اگر حقیقے کی نیت ہے تو تم 1 حصہ یا 2 حصے حقیقے کے رکھ سکتے ہو۔ اگر ان 7 میں سے 1 حصہ تم صدقے کا کرنا چاہتے ہو تو تم صدقے کا تمہیں اختیار ہے، وہ صدقے کا بھی رکھ سکتے ہو۔ لیکن حقیقے کا اور صدقے کا فقہائے احناف کے نزدیک قربانی والے جانور میں حصہ ملایا جا سکتا ہے، یعنی ایک جانور میں حقیقہ، صدقہ اور قربانی تینوں حصے آپ قربانی والے جانور میں رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا کیا ہوا قربانی کا جانور حلال پیسوں سے ہونا چاہیے۔ ہاں یہ پہلی نشانی ہے اور قبولیت کی پہلی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 11، سماعت فرمائیں کہ آیا انسان جب جناب والا قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کرنے میں اگر بندے کو کچھ مسئلہ پیش آ گیا، کچھ مجبوری پیش آ گئی کہ وہ خود قربانی کرنے کے دوران موجود نہیں ہے، تو آیا قربانی ہو جائے گی؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب قربانی جو بندہ کرتا ہے اسے جانور کے پاس قریب رہنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے کسی مجبوری کے باعث تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے وہ جہاں پہ ہے وہ فیصلہ کر دے کہ میری طرف سے قربانی ہو جائے، کر دیا کرو، یہ قربانی قرار دی جائے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کے اندر مرے ہوئے باپ کی طرف سے، مری ہوئی ماں کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، رسول پاک کی طرف سے، اصحاب پیغمبر کی طرف سے، آل بیت اطہار کی طرف سے قربانی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے، ہاں آپ ہر بندے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کا اختیار ہے۔ اچھا، قربانی کن بندوں پر واجب ہے؟ قربانی کن بندوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے یاد رکھیں 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ جس شخص پر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، لاگو ہیں، فٹ ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے وہ کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا اختیار ہے۔ نمبر 1، قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم پر، یہود و نصارہ پر، سکھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے قربانی کرنے والے بندے کو مسافر نہیں، مقیمی ہونا چاہیے، مقیمی ہونا چاہیے۔
मुकीमी से मुराद ये नहीं कि उसकी जगह पक्की यहाँ पे हो, नहीं। अगर 10 साल यहाँ पे रहता है, 5 साल रहता है, उसकी नीयत में रहूँगा, अब वो मुसाफिर नहीं कहलाया जाएगा, वो मुकीमी कहलाया जाएगा। तो अब जनाबे वाला आर्जी तौर का चंद महीनों का या चंद हफ्तों का या चंद दिनों का बंदा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, मालिक निसाब होना। जो शख्स कुर्बानी करने का अहल हो, उसके पास निसाब हो, वो कुर्बानी करे। और नंबर 4, कुर्बानी करने के लिए बंदे का बालिग होना भी ज़रूरी है। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मुकीम पर है, मालदार पर है, आकिल पर है, बालिग पर है, आज़ाद पर है, मुसलमान पर है, कुर्बानी नबाब पर वाजिब है। सवाल नंबर 11, मालिक निसाब से क्या मुराद है कि भाई ये मालिक निसाब होगा तब कुर्बानी वाजिब होगी। बाज़ बंदे समझते हैं कि मालिक निसाब क्या मतलब। मालिक निसाब का मतलब यह है कुर्बानी का निसाब उस शख्स के पास होगा तो वो कुर्बानी करेगा। उसकी मिकदार क्या है? हमारे फुकाहा ने लिखी है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। इतने बंदे के पास सोना मौजूद हो या इस मिकदार में चांदी मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। अब ज़हन हाज़िर रखना, अगर एक शख्स के पास सोना 7.5 तोले नहीं है और 52.5 तोले चांदी भी नहीं है, लेकिन अगर 52.5 तोला चांदी की मिकदार उसके पास पैसे मौजूद हैं तो अब सोने का होना ना होना, चांदी का होना ना होना जरूरी नहीं है। अब वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार अपने पास रकम देखेगा, पाएगा, अगर इसके बराबर उसके पास पैसे हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब तोला चांदी किस तरह है पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपये होगी या 2000 होगी, इतना ही होगी, इससे ज्यादा नहीं। यानी मौजूदा हालात के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास 50,000 रुपये मौजूद है, बैंक में पड़ा हुआ है या जेब में पड़ा या बक्से में पड़ा, जहां भी, तो वो कुर्बानी का हकदार है अल्लाह रसूल की निगाह में। वो अपना फैसला खुद करे। मैं नहीं जानता, हर बंदा अपने जेब का खुद वारिस है, वो देखता है और जानता है अपने आप को, लेकिन मेरा काम यह है कि आपको बात बता देना कि 52.5 तोले चांदी की मिकदार अगर किसी शख्स के पास दौलत है, पैसे हैं, वो कुर्बानी नहीं करता तो वो शरअन तौर पर क्या है? अल्लाह का मुजरिम है, रसूल का मुजरिम है, शरीयत का मुजरिम है। सवाल नंबर 12, अगर जनाबे वाला उस शख्स के पास माल दौलत नहीं है, क्या कोई ऐसी चीज इसके मुतबादिल उसके पास हो और उस पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है? जी हां। वो क्या है? उसके पास हाजत असलिया। बात समझ आ रही है आपको? हाजत असलिया के अलावा अगर कोई चीजें हों, फॉर एग्जांपल हाजत असलिया किसे कहते हैं? ये कापी है, ये मेरी हाजत असलिया है, ये मेरी जरूरी है, वाहिद मेरी चीज है। ये डेस्क है, ये मेरी हाजत असलिया है। ये घर है, ये मेरी हाजत असलिया है। क्या मतलब? ये रहने के लिए मुझे जरूरत है। अब दूसरा आपका एक घर है, आपके पास दुकान है, मार्केट है, जो किराए पे लगे हैं या नहीं लगे, अगर उनकी मालियत की मिकदार 52.5 तोले चांदी से ज्यादा है, अगर वो मकान किराए पे है तब भी, नहीं है तब भी, वो मिकदार आपके जिम्मे आएगी। ये शख्स अपनी हाजत असलिया एक घर के अलावा दूसरा घर रखने वाला या एक दुकान के अलावा दूसरी दुकान रखने वाला, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगरचे उसके पास नकदी सामान नहीं है, वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी करेगा। क्यों? उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी
واجب ہے۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، اگر جناب والا قربانی والے شخص نے قربانی کا ارادہ کیا اور وقت کے آنے پر وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہو گیا، اب شریعت یہ کہتی ہے ہر طرف سے وہ کوشش کرتا ہے کہ مال آئے، دولت آئے، پیسے آئیں، اگر نہیں آتا تو پھر وہ اللہ کا مجرم نہیں قرار پائے گا۔ کیوں؟ انہو علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ شریعت دیکھو کسی کو ڈنڈا تو نہیں مارتی نا، شریعت کسی کو جناب والا تنگ نہیں کرتی، لیکن شریعت اتنا کہتی ہے کہ ہمارے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا، ہمارے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا۔ تو یہ مسائل اور بھی کافی ہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے گفتگو آپ سے کروں۔ یہ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے۔ قربانی واجب کن بندوں پر ہے میں نے آپ کو بتا دیا، 4 شرائط بتا دی، اور پھر جو انسان کا جناب والا مال و دولت ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے کہ اگر اس کی مقدار سونے اور چاندی کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار قربانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بدھ والے دن عالم اسلام میں قربانی کا یہ سلسلہ خون بہایا جائے گا، اور اللہ کی محبوب کے پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت پہ عمل ہوگا، اور 3 دن ہوگا۔ حضور نے فرمایا قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ حضور فائدہ فرمایا پل صراط پہ یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، ان پہ تم بیٹھ کے جاؤ گے، سواریاں ہوں گی۔ تو اس لیے جو احباب صاحب استطاعت ہیں، مالک نصاب ہیں، ان سے درخواست ہے وہ اچھا جانور خریدیں، خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس سے آپ حقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک حصہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے نبی مکرم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہیں آپ پہ قربانی واجب ہے۔ ایک اور اہم سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر میاں اور بیوی دونوں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور شاید کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، پوچھتے نہیں یا آیا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک میاں شوہر ہسبینڈ وہ اپنا جناب والا استطاعت کے قابل ہے، وہ رکھتا ہے جرأت، مالک نصاب ہے، وہ قربانی کرے، اگر اس کی بیوی کے پاس ذاتی طور پر جو لکھا جاتا نا حق مہر معجل اور غیر معجل، معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دولہا موقع پہ ادا کر دیتا ہے، غیر معجل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ نچاکی کی صورت میں، طلاق کی صورت میں دولہا دے گا، اسے کہتے ہیں غیر معجل۔ اگر دولہے نے دلہن کو شادی کے موقع پر حق مہر معجل دے دیا، اب جناب والا وہ دلہن کے پاس حق مہر موجود ہے، اب اس حق مہر کی مقدار موجودہ نصاب جو 52.5 تولے چاندی ہے اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے، اس کے پاس اور بھی پیسے ہیں، تو اب یہ شریعت کہتی ہے شوہر پر بھی قربانی ہے، اس کی بیوی پر بھی قربانی ہے، ان دونوں پر قربانی ہے۔ تمہارے ہاں کیا ہے قربانی؟ ابے اور کیتی تے سارے پترانی ہو گئی ہے، بڑے پراؤ کیتی تے نکیا نہیں ہو گئی ہے، لیکن نہیں، شریعت ہر شخص کے لیے لازم اور ملزوم ہے، طریقت کا مضبوطی سے تھامنا ہر بندے پر لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے اگر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں یا 10 بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، سارے صاحب استطاعت ہیں، سارے جناب والا مالک نصاب ہیں، اگر وہ جدا بھی ہو جائیں وہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ اگر ہم بھائی جدا ہو گئے، کیونکہ معاملہ لگا ہے جدائی کا بھی، کہ اگر جدا ہو گئے تو آیا ہمارے پاس جو رقم ہے، دولت ہے، مارکیٹ ہے، گھر ہے، کیا یہ ہم جدا ہونے کے بعد یہ اتنے پیسوں کی بنتی ہے کہ جن پر جناب والا قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہ سوچے، بھائی کو بولے نہیں تم اپنی طرف سے قربانی کر، میں اپنی طرف سے کروں گا، اس کی بیوی شوہر کو بولے تو اپنی طرف سے کر، میں اپنی طرف سے کروں گا، تو تب جا کر صحیح معنوں میں شخص بندہ قربانی کرنے کے اہل ہوگا اور اس کی قربانی قابل قبول سمجھی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس قربانی کے فضائل کو سمجھنے پرکھنے
اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔